السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ان بلال ہارر فائلز۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا، لیکن واقعہ میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اور اب چلتے ہیں ہم اپنے واقعے کی طرف۔ میرا نام بلال ہے اور یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں بلکہ میری زندگی کی وہ رات ہے جسے میں آج تک بھول نہیں سکا۔ یہ سردیوں کے دن تھے، جنوری کا مہینہ تھا، کراچی سے تھوڑا باہر، ایک ایسی جگہ جہاں شہر کا شور ختم ہو جاتا ہے اور خاموشی خود ایک آواز بن جاتی ہے۔ ہم 4 دوست ہیں، میں یعنی بلال، احمد، وسیم اور فہد۔ ہم اکثر ٹرپس وغیرہ پلان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بار جو ہم نے پلان کیا تھا وہ کچھ مختلف تھا۔ یہ ٹرپ اچانک پلان نہیں ہوا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے پہلے وسیم ایسے انسٹاگرام اسکرول کر رہا تھا اور اسکرولنگ کرتے کرتے اس نے ایک جگہ کی ویڈیو دیکھی اور اس نے ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ دریا کے کنارے ایک اسپاٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، سو ہمیں اس جگہ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے ہنسی میں اس کی بات کو اڑا دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ خیر، چونکہ سارے دوست ایگری تھے تو ہم نے پراپر پلاننگ کی۔ ہم نے اپنا کھانے پینے کا سامان، ایکسٹرا بیٹریز اور کیمپنگ کے لیے ٹینٹس رکھ لیے اور اس ٹرپ کے لیے پھر ہم نکل چلے۔ رستے پہ ہماری گاڑی چل رہی تھی اور گاڑی کے اندر وہ جس طرح نارملی ہوتا ہے کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ سفر بڑا اچھا چل رہا تھا، گاڑی کے اندر ٹھنڈی ہوا بھی داخل ہو رہی تھی جس سے فہد اور وسیم سو گئے تھے۔ خیر، ہم شام اور رات کے ملے جلے وقت میں اس جگہ پر پہنچ گئے۔ پہلی نظر میں جگہ بہت خوبصورت لگی، اونچے درخت، ٹھنڈی ہوا اور بیچ میں بہتا ہوا دریا۔ لیکن ایک بہت عجیب سی چیز تھی، وہاں کوئی اور ہمارے علاوہ موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی وہاں کا لوکل یعنی مقامی، اور نہ ہی کوئی ہماری طرح کوئی گھومنے پھرنے وہاں پر آیا تھا۔ حالانکہ ایسی جگہیں عام طور پر خالی نہیں ہوتی۔ میں نے احمد سے کہا، یار عجیب نہیں لگ رہا، اتنی اچھی جگہ ہے پھر بھی کوئی نہیں ہے؟ احمد نے سر ہلا کر کہا، ہاں کہہ تو صحیح رہے ہو، شاید لوگوں کو ویڈیوز دیکھنا آنے سے زیادہ پسند ہے۔ ہم نے ہنستے ہوئے بات ختم کر دی، لیکن میرے اندر ابھی بھی ایسی کوئی فیلنگ تھی اس جگہ کو لے کر جو مجھے ڈاؤٹ میں ڈال رہی تھی کہ یار یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو بھول کر ان کے ساتھ انجوائمنٹ میں اپنا ذہن لگایا اور اپنے بیگس کی طرف موو ہو گئے۔ ہم نے اپنا کیمپ نکالا اور آہستہ آہستہ وہاں پہ ارینجمنٹ کر کے اپنے کیمپ کو لگایا۔ سائڈ پر کہیں بون فائر کے لیے آگ جلائی اور کھانا نکالا۔ شام جو آہستہ آہستہ رات میں بدل چکی تھی، اب وہ رات گہری رات کی طرف جا رہی تھی۔ چاند کی روشنی درختوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی اور دریا کی آواز اب پہلے سے مختلف ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سرگوشی ہو۔ وسیم نے ہنستے ہوئے کہا، چلو یار، ماحول اتنا ہارر بنا ہوا ہے، سب کچھ ماحول بناتے ہیں، تھوڑا ڈیفرنٹ ماحول بناتے ہیں۔ سب ہنسنے لگے لیکن میں خاموش تھا۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، جنگل کے اندر، درختوں کے پیچھے یا ہمارے آس پاس کچھ تو تھا۔ میں ایک گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ مجھ سے فہد نے پوچھا، علی کہاں کھو گئے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں یار، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں شاید واپسی چلنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت سب خاموش ہو گئے۔ پھر احمد ہنس پڑا اور کہنے لگا، یار ابھی سے ڈر گئے، رات تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ سب نے میرا مذاق اڑایا اور میں بھی اپنے اوپر زبردستی مسکرانے لگا، لیکن اندر سے میں بالکل مطمئن نہیں تھا۔ اس وقت رات تو کافی ہو چکی تھی، ہم سب اپنے کیمپس میں چلے گئے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پھر اچانک مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پہلے میں نے سوچا کوئی جانور ہوگا، لیکن یہ آواز باقاعدہ قدموں جیسی تھی، اور سب سے عجیب بات، یہ آواز ایک ہی جگہ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ پہلے یہ آواز مجھے تھوڑے دور سے آ رہی تھی، لیکن اب یہ آواز مجھے میرے کیمپ کے آس پاس کی طرف سے آنے لگی، جیسے کوئی میرے کیمپ کے قریب آ چکا ہو اور چکر لگا رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کیمپ کا زپ کھولا اور باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ میں نے جیسے ہی ٹینٹ سے باہر جھانکا، سرد ہوا سیدھے میرے چہرے سے ٹکرائی۔ باہر آگ تقریباً بجھ چکی تھی، صرف ہلکی ہلکی چنگاریاں باقی تھیں، اور پھر میری نظر سیدھی دریا کی طرف گئی۔
وہاں کچھ تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید میرا فہم ہے، لیکن نہیں۔ دریا کے کنارے ایک پرانی سی کشتی کھڑی تھی جو آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، حالانکہ ہوا تو اتنی تیز نہیں تھی۔ اور پھر میری نظر اس کشتی کے ساتھ کھڑے ایک چیز پر گئی، ایک دھندلی سی شبیہ جو بالکل ساکت کھڑی تھی۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں کافی دیر تک بس اس کو دیکھتا رہا۔ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ احساس بہت عجیب ہوتا ہے جب آپ کسی کو صاف نہ دیکھ سکیں لیکن پھر بھی یقین ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کی اور خود سے کہا، بلال، یہ صرف تھکن ہے، وہم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اپنے کیمپ کے اندر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں نے ہمت کی اور دوبارہ باہر دیکھا۔ وہ چیز اب بھی وہیں تھی، لیکن اس بار تھوڑی اور واضح تھی۔ ایک انسانی شکل، لمبی، ساکت اور عجیب۔ اس کے ارد گرد جیسے ہلکی سی دھند تھی، اور کشتی اب بھی ہل رہی تھی، لیکن پانی بالکل ساکت تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے واپسی کیمپ کے اندر لوٹنا چاہیے۔ میں واپسی کیمپ کے اندر آ گیا اور احمد کو ہلانا شروع کیا۔ میں نے کہا، احمد اٹھو یار، اٹھو۔ وہ نیند میں بولا، کیا ہوا؟ میں نے آہستہ لیکن تیز لہجے میں کہا، باہر کوئی ہے دریا کے پاس۔ احمد نے آنکھیں آدھی کھول کر کہا، یار تم پھر شروع ہو گئے، سو جاؤ۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، یار میں مذاق نہیں کر رہا، سچ میں کوئی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اٹھا، لیکن پھر باہر دیکھے بغیر ہی بولا، ہو سکتا ہے کوئی لوکل ہو، تم ٹینشن نہ لو۔ اور پھر وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ اب میرے پاس دو ہی آپشنز تھے، یا تو میں خود کو کنونس کر لوں کہ یہ سب فہم ہے، یا پھر اس کے قریب جا کر خود دیکھ لوں۔ اور پھر نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ میں نے آہستہ آہستہ کیمپ کی پورے زپ کو کھولا اور باہر نکل گیا، اور اس کے بعد دریا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم کے ساتھ ٹھنڈی ہوا اور تیز لگنے لگی۔ درختوں کی سرسراہٹ اب کسی سرگوشی جیسی لگ رہی تھی، اور عجیب بات، جتنا میں اس کے قریب جاتا رہا اتنا ہی میرا خوف کم ہوتا رہا، جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں آہستہ آہستہ دریا کے کنارے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے قدم نرم مٹی میں دھنس رہے تھے، ہر قدم کی آواز مجھے خود سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، ہوا رک گئی، درخت ساکت ہو گئے، حتیٰ کہ دریا کی آواز بھی بند ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں اب کشتی سے صرف چند قدم کی دوری پر تھا۔ وہ پرانی لکڑی کی کشتی بالکل میرے سامنے تھی۔ اس کی لکڑی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس پر جیسے کسی پرانے وقت کے نشان تھے، لیکن وہ شبیہ اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کون ہے؟ میری آواز خود مجھے اجنبی لگی۔ پھر میرے پیچھے سے ہلکی سی آہٹ آئی۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا، اور میرا دل جیسے رک گیا۔ میرے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سفید چادر میں لپٹی ہوئی۔ اس کے بال لمبے اور بھیگے ہوئے تھے، چہرہ آدھا دھند میں چھپا ہوا، لیکن اس کی آنکھیں سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم حرکت نہیں کر رہے تھے، جیسے زمین نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا، صرف میری آنکھیں حرکت کر رہی تھیں، اور وہ آہستہ آہستہ کشتی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس وقت تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اندر کوئی اور آ گیا ہے۔ میری مرضی مجھ پر، میرا جو ایک کمانڈ ہوتی ہے خود پر، وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اور میرا جسم خود بخود کشتی کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک قدم، پھر دوسرا قدم۔ میں خود کو روکنا تو چاہ رہا تھا، لیکن میں بالکل بدحواس ہو چکا تھا، اور دوسری طرف مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں کشتی میں بیٹھ گیا تو کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اور اس طرح میں کشتی کی طرف بڑھتا گیا۔ اب یقین جانے میرا جسم خود بخود آگے بڑھ رہا تھا، اور دل
جیسے کسی نے بند کر دیا ہو۔ اچانک میرے پیچھے سے زوردار آواز آئی، بلال! یہ احمد تھا۔ اس نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا۔ جیسے ہی احمد نے مجھے کھینچا سب کچھ بدل گیا۔ وہ عورت، وہ کشتی، وہ ساکت خاموشی، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ صرف دریا کی عام آواز تھی اور ہوا جو اب دوبارہ چل رہی تھی۔ میں کچھ سیکنڈز تک بس کھڑا ہی رہا۔ یہ کیا تھا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے احمد سے پوچھا۔ احمد نے میرا چہرہ دیکھا اور فوراً بولا، یار تم واقعی باہر آ گئے تھے، تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں نے کسی کو دیکھا تھا، کوئی عورت تھی اور ساتھ کشتی بھی تھی۔ احمد خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم دونوں واپس اپنے کیمپس کی طرف پہنچے۔ فہد اور وسیم کو جگایا۔ میں نے بس اتنا کہا، ہمیں اب بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ وسیم نے غصے میں کہا، رات کے 3 بجے؟ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ لیکن جب میں نے اور احمد نے اسے کہانی بتائی تو اس وقت سب خاموش ہو گئے۔ ہم نے بغیر وقت ضائع کیے سامان سمیٹنا شروع کیا۔ آپ یقین کریں ہمارے ہاتھ اس وقت کانپ رہے تھے، کیمپ کی رسی کھل نہیں رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت ہمارے خلاف ہو گیا۔ یہ واقعہ شاید آپ لوگوں کو عام لگے، لیکن جب یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی تھیں ہم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب ہم نکلنے لگے تو دور دریا کے پاس ایک ہلکی سی چمک، جیسے کسی نے پانی میں کچھ چھوڑ دیا ہو۔ ہم نے ایک نظر دیکھا، لیکن اس بار ہم نے رکنے کی ہمت نہیں کی۔ بس ہم وہاں سے بھاگ نکلے، اندھیری سڑک کی طرف، بغیر پیچھے دیکھے۔ ہم سب گاڑی کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ پیچھے دریا اب اور دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جتنا ہم دور جا رہے تھے اتنا ہی مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ چیز اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے ایک بار بھی پھر پیچھے نہیں دیکھا۔ سامان جلدی جلدی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس بار گاڑی میں آپس میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا، صرف انجن کی آواز تھی، لیکن باہر ایک عجیب خاموشی تھی۔ نہ جانوروں کے بھونکنے کی آواز اور نہ ہی کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، یہ راستہ اتنا خالی پہلے کبھی نہیں دکھا۔ ساتھ میرے دوسرے دوست وسیم نے کہا، رات کے 4 بھی تو بج رہے ہیں۔ خیر میں بار بار اپنی آنکھیں بند کر رہا تھا، لیکن وہ عورت اب بھی میرے ذہن میں تھی۔ اس کی آنکھیں، وہ اشارہ، وہ کشتی، کیا واقعی وہ سب ہوا تھا یا میں سچ میں کسی خواب میں تھا؟ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے ہم اور آگے نکل گئے۔ راستے میں ہمیں ایک چائے کا چھوٹا سا ڈھابا دکھا جس پر ہم نے رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر 2-4 لوگ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ وہاں مجھے ایک بزرگ بھی دکھے۔ میں نے پہلے انہیں سلام کیا اور ہمت کر کے اس جگہ کا ریفرنس دے کر ان سے پوچھا کہ ہم ابھی اس دریا کے کنارے سے آ رہے ہیں، کیا اس دریا کے کنارے کچھ عجیب ہوتا ہے؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، وہ جگہ بہت پرانی ہے، شہر سے کافی دور ہے، وہاں کے لوکلز، مقامی کوئی وہاں نہیں جاتا۔ کئی سال پہلے وہاں کی ایک مقامی عورت نے دریا میں خودکشی کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر اس کی روح وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل پھر سے بیٹھ گیا۔ خیر ان بزرگ سے میری صرف اتنی ہی سی گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد ہم چاروں دوست اس چائے کے ڈھابے سے نکل کر واپسی کراچی کی طرف آنے لگے۔ مجھے یاد ہے میں پورے راستے خاموش رہا، اور آپ یقین کریں آج بھی ایون جب رات کو ہم ٹریول کرتے ہیں اور ایسے راستوں میں سے گزرتے ہیں جہاں پہ خاموشی ہو، سناٹا یا پیڑ پودے زیادہ ہوں، چھوٹی چھوٹے دریا اس طرح کی چیزیں ہوں، تو مجھے آج بھی وہ چیزیں یاد آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت اب بھی آس پاس کہیں ہے اور شاید میں واقعی وہاں سے مکمل واپسی نہیں آیا۔ اور اکثر خواب میں مجھے وہ چیز، وہ عورت، وہ ماحول، وہ ایمبیانس جو وہاں کا تھا وہ مجھے خواب میں آتا ہے۔ حالانکہ وہ چیز، وہ مخلوق مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بٹ پھر بھی، اور آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے آج بھی نہیں پتا وہ عورت، وہ کشتی ایکچولی تھا کیا۔ یہ ایک واقعہ تھا جو میرے اور میرے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو ہم سے آپ ضرور شیئر کریں۔ ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔